معزز احترام حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم ابھی اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں کے متعلق صوفیہ کاملین نے فرمایا کہ علماء کی محفل میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے رکھو، اولیاء کے دربار میں جاؤ تو دل سنبھال کر کے رکھو۔ جس دربار میں اب ہم آئے ہیں یہاں زبان بھی سنبھالنا ہے اور دل بھی سنبھالنا ہے۔ علم والوں کی بھی بہتات ہے اور اولیاء کاملین کی پاکیزہ نسب سے بھی یہ خطہ آباد ہے، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے اور بڑے فخر کی بات ہے کہ ہندوستان کے مشہور و معروف خانقاہوں میں سے یہ خانقاہ ایک الگ امتیاز رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا افضل بیابانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سلسلہ رفاعیہ کے وہ عظیم ہستی ہے۔ میرے عزیزو، جو سلاسل ہمارے پھیلے ہوئے ہیں، قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، نظامی ہو، بہت سارے سلاسل ہیں۔ رفاعی سلسلہ ایک جلالی سلسلہ ہے اور ہمارا دل سے ان کی طرف بنتا بھی زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس سلسلے میں ہمارا تو زیادہ آنا جانا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری تو زبان چلتی ہے، ان کے ہاں تو سیدھے چاقو چلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک۔ ہم تو کلمات سے بیان کر لیتے ہیں، یہاں چاقو نیزے سیدھے گال میں ڈال کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہ آج کی بات نہیں، صاحب قبلہ یہاں سے نکالتے ہیں۔ بالکل میرے عزیزو، یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، کیا بات ہے، شعبدہ بازی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس منبر سے کھڑے ہو کر آج بھی یہ چیلنج کر سکتا ہوں، ہمارے اس ملک میں بہت سے چھوٹے دجال آئے ہوئے ہیں، ہماری باتیں پہنچتی ہیں، ارے چٹی نکال کر کے بابا بتائے ڈھکوسلا تو کیا چیز لے کر کے آیا تھا، یہ تو روز کے بچوں کے کھیل ہیں۔ کون سی چٹی، کس کے بارے میں، تو سارے کر رہے ہیں۔ ان چھوٹے دجالوں سے میں کہتا ہوں، آ جاؤ ایک بار ورنگل کی سرزمین پر، چٹی وٹی سے نہیں کھیلتے، چٹی پیپر اس کی باتوں سے نہیں کھیلتے ہیں۔ آؤ یہاں صاحب سجادہ آج بھی بیٹھے ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، باپ دادا وہ کرتے تھے، باپ دادا یہ کرتے تھے، کہانیاں نہیں ہیں۔ آؤ ہاتھ میں تم بھی ایک سلاخ لے لو، یہ بھی لے لیتے ہیں، بہت خوب، بہت خوب۔ اور خود سے نہیں، تم ان کو ڈالو، یہ تمہیں ڈالیں، سہ سکو تو پھر ہم بھی دیکھ لیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ آستانے ہیں جہاں آج بھی ہدایت کے نور پھیلتے ہیں، دیکھنے والوں کی نگاہوں کی قصور ہے۔ اکثر ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، انسان کے جسم کے اندر اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں جسے وہ خود نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں کس لیے کہہ رہا ہوں، توجہ، ورنگل کی سرزمین میں رہ رہے آپ، قاضی پیٹ، یہ وہ مقدس جگہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء آپ کے ارد گرد آرام کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے اندر کی نشانیاں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟
یہ جو ہم دو ٹانگوں پر کھڑے ہیں نا، یہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ روز جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اسے وہ تعجب نہیں لگتا ہے. تمہارا یہ چلنا پھرنا دو ٹانگوں سے اتنے پورے جسم کو لے کر، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تعجب کی بات ہے. لیکن تمہیں وہ لگتا نہیں کیونکہ روز دیکھ رہے ہو، روزانہ دیکھ رہے ہو. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، آپ کی یہ پلکوں کا جھپکنا اٹھنا، کبھی کبھی اس کی طرف توجہ کیا؟ سائنس نے اس پر سالوں تحقیق کی ہے. اگر یہ بند ہو جائے تو اس کو بلڈوزر سے کھینچ کر کے بھی صحیح نہیں کر سکتے. ہے اتنی پتلی سی یہ پلکیں تمہاری، اور اگر نہ بند ہو تو کھینچ کے بھی نہیں بند کر سکتے. لیکن بغیر کسی اسپرنگ کے یہ روزانہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ جھپکتی ہے، اٹھتی ہے. اس کے اندر کون سی طاقت ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے. ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. کیوں؟ روز چیز ہو رہی ہے. جو چیز ہیبیٹیٹ ہے، عادت میں آ گئی ہے، وہ انسان کو تعجب نہیں لگتی. شاید ایسی ہی کچھ باتیں ہیں. اولیاء آپ کے ارد گرد فیض خوب لٹا رہے ہیں اور تمہاری نظریں وہاں تک نہیں جا رہی ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہو. اسی لیے کسی نے سچ کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. میں لفظ بیابانی سنتا ہوں تو ایک عجیب احساس ہوتا ہے تو جنگل کو کہا جاتا ہے، جنگل کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ والا جس جنگل میں بیٹھ جائے وہ شہر سے بھی بہتر بن جاتا ہے. پھر وہ بیابان لفظ ہی رہ جاتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا. ان اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ نے وہ اثر عطا فرمایا ہے، اور بڑا فخر ہے میرے عزیزوں. میں آپ کو آپ کی حیثیت گناتے ہوئے آتا ہوں. سب سے پہلی فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان بنایا. دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا. تیسرے یہ ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ میں بنایا. چوتھے یہ ہے کہ امت میں بھی بہت سارے تگڑم بازیاں ہیں ادھر کے ادھر کے، اللہ نے اس میں سنی بنایا ہے، سنی بنا کر رکھا ہے. میرے عزیزو، اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے ادب کرنے والی جماعت میں رکھا ہے. تم کیٹیگری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چنندہ ہو. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اٹھا کر کے رکھا ہے. یہ ڈالروں اور ریالوں پر پلنے والی جماعت نہیں ہے، یہ آستانوں کے لنگر پر پوری زندگی گزارنے والی قوم. فخر ہے میں اس بات پر، فخر ہے. عزیزان گرامی وقار، آج تک وہ قومیں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں جو پورے ریال کے بھر بھر کر کے بھرمار جس پر ہو رہی ہو. ڈالر جن کے اوپر خرچے کیے جا رہے ہیں وہ ایسے بھی مولوی ہیں باہر سے، چاہے وہ امریکہ سے لانے والے، ایران سے لانے والے یا سعودی سے لانے والے، اپنی اپنی جماعتیں چمکانے کی کوشش کرتے رہے. 100 سال میں بھی وہ وہاں تک محنت کر کے نہیں پہنچ پائے. ان درویشوں نے اپنے پاس بٹھا کر کے جس کو پہنچا دیا تھا بغیر کسی ریال کے. یہ حقیقی بات میں کہہ رہا ہوں. چاہے دنیا آج بھی پوری طاقت لگا دے، اپنا پورا پیسہ خرچہ کر دے، آپ کو پتا ہے جب کسی کے پاس پاور آتا ہے، طاقت آتی ہے، تو سب سے پہلے وہ کس کا مشن روکتے ہیں؟ اولیاء کا مشن. ان کو چلتی پھرتی جماعتوں سے تکلیف نہیں ہے. آج بھی دیکھیں، اسرائیل جیسا کٹر دشمن اسلام وہ بھی کہتا ہے اس کو بھی تبلیغی جماعت سے کوئی ڈر نہیں ہے. ان کے ہاں غیر مضر چیز ہے، غیر مضر ہے، کوئی تکلیف دینے والی جماعت نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی ہے. پھر ڈر کس سے ہے؟ کہا یہ سنیوں سے، یہ جو رسول اللہ کے عشق کی بات کرتے ہیں، یہ جو محبت اولیاء کی بات کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہاں ایمان جوش کھاتا ہے، اور اگر ان میں کا ایک بھی کھڑا ہو گیا تو ہزاروں کو سلا دے گا. پوری دنیا یہ اسی قوم کو اپنے نشانے پر رکھتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایمان تمہارے پاس ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے
تیری گٹھری تاکی ہے مطلب کیا ہے؟ شیطان تیری ہی گٹھری چرانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ایسے میں تو سو رہا ہے۔ شیطان کو دوسروں کی گٹھری سے مطلب ہی نہیں، ارے ہو تو مطلب، سب کچھ تمہارے پاس ہے، ایمان تمہارے پاس ہے، عشق رسول تمہارے پاس ہے، عشق اولیاء تمہارے پاس ہے، قرآن کے آداب تمہارے پاس ہے، صحیح تفسیر تمہارے پاس ہے، صحیح احادیث تمہارے پاس ہے۔ یہ بیش بہا قیمتی چیزیں رکھے ہو تو تمہاری گٹھری تو دیکھی گئی ہے، اس کو چرانے کے لیے پوری طاقت لگائی جاتی ہے۔ اور ایسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سونا مت، سونا مت، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ 3 بار لفظ سونا آیا۔ سونا پاس ہے، گولڈ تمہارے پاس ہے۔ سونا کیا ہے؟ گولڈ، یعنی گولڈ تمہارے پاس ہے، سونا بن ہے، یہی بیابان ہے، یعنی بن کہتے ہیں جنگل کو، ویران جنگل ہے، ایسے میں تمہارے پاس گولڈ رکھا ہوا ہے، اور ایسے وقت میں سونا نیند زہر ہے۔ اٹھ پیارے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ اور اس وقت اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہاں، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری متھی نرالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اے میرے عزیزو، میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتے ہوئے یہ تمہیدی باتیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اولیاء کے آستانوں سے اس نے ہمیں وابستہ رکھا ہے۔ دعا بھی یہی کرو کہ قیامت تک ہماری نسلیں ان اولیاء کے غلام پیدا ہوں، سر اٹھانے والا نہیں ان کے سامنے، ادب کے ساتھ کھڑے رہنے والا بندہ بنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے بھی ان اولیاء کے آستانوں سے دشمنی مولی ہے، وہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا یہ فرمان، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کس کی ہے یہ ہمت جو اللہ سے جنگ کا ارادہ کرے؟ کون ہے جو یہ جرات رکھتا ہے اللہ سے وہ جنگ کرے؟ میرے عزیزو، آستانے ہمارے جو اولیاء کاملین کے ہیں، اس پر اب ساری دنیا کی نظریں ہیں، ان میں کچھ ٹوپی جبے والے بھی ہیں اور کچھ کفار و مشرکین بھی ہیں، اور دونوں ان آستانوں سے بغض و عداوت رکھنے والے، ان کے دلوں کے اندر ان اولیاء کی دشمنی ہے، ان آستانوں کی دشمنی سے تاریخ موجود ہے۔ اس غریب نواز کو پوری طاقت لگا کر کے یہ یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ نہ وہ اٹھائے جا سکے نہ ہی بجھائے جا سکے، بلکہ اللہ نے آج ہر دل پر ان کی حکمرانی پیدا فرمائی ہے۔ ہاں، اس زمانے میں ایک معاملہ بھی پیش آیا تھا کہ سرکار غریب نواز کو ہر طرح سے تکلیفیں دی جا رہی تھی، اس مرد درویش کو اٹھانے کے لیے جادو کا سہارا، طاقت کا سہارا، لڑکیوں کا سہارا، سب کوششیں ہو گئی تھی۔ پھر ایک وقت، اس وقت سرکار غریب نواز انا ساگر کی ایک جھوپڑی میں رہ رہے تھے، خیمے میں چند خدام تھے۔ آپ کے ایک خادم آئے اور کہا کہ حضور غضب ہو گیا، بڑی جماعت آئی ہوئی ہے منتر پڑھتے ہوئے، کچھ منتر وہ لوگ سیکھ کر کے آئے ہیں، سنا ہے کہ بڑا جادو کریں گے اور ہمارا سب یہاں سے نکال دیں گے۔ سرکار غریب نواز نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پاورفل جملہ ہے، سنیو ہمیشہ یاد رکھو، کوئی ہو یا نہ ہو ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یقین رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج کی جتنی بھی پھونکوں سے بجھائی جانے والی طاقتیں ہوں یا حکومتیں ہوں، یہ چند دنوں کی بات ہو سکتی ہے۔ سنو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تعلیم دی، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سرکار غریب نواز نے کہا گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ، آنے دو۔ پوری فوج آئی، سرکار غریب نواز کو کہا گیا کہ آپ آؤ ان کا مقابلہ کرو۔ تو سرکار غریب نواز نے اپنے جو خادم تھے 4-5 ان سے کہا، ایک لکیر کھینچ دی، کہا تم اس میں ہی کھڑے رہنا، اس میں ہی کھڑے رہنا، اور خود کیا کہنے لگے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر تھا،
जिक्र था सरकार गरीब नवाज का, चेलों के साथ गुरु घंटाल आए हुए हैं और सारा मंजर देखने वाले लोग भी मौजूद हैं। साधु ने कहा था, जैसे ही मैं कहूं तभी मंत्र पढ़ना, जो सिखाया है, जो भी अगड़म बगड़म जो भी सिखाया हो। कहा मैं जिस वक्त ऑर्डर दूं तभी ये मंत्र पढ़ना, जादू असर कर जाएगा। तो सारे रेडी थे, तैयार थे। उधर सरकार गरीब नवाज खीमे से जैसी निकले, ओ अल्लाह अकबर, चेहरे के अंदर वो जमाल, पेशानी से निकलने वाला वो नूर, जिसे देखे तो अल्लाह के नबी याद आ जाए। हुसैनी जलाल है, हसनी वजाहत है, हैदर कर्रार की शबाहत है। गरीब नवाज जैसे ही बाहर खीमे से आए, आपकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र था। उसी असना में उधर से गुरु ने कहा, चेलों को जो मंत्र सिखाया है सब पढ़ो। सारे लोग एक साथ पढ़ो। सारे चेलों ने शुरू कर दिया, मगर वो मंत्र नहीं, पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने देखा और खुद्दाम भी देख रहे हैं, अरे ये सीख के क्या आए थे और पढ़ क्या रहे हैं। और मेरे अजीजों, ये कोई जोक नहीं, लतीफा नहीं, तारीख की सच्चाइयां हैं। 500 लोगों ने कलमा पढ़ा था, तो जो सिखाकर उस्ताद लाया था वो कदमों में गिरा और कहा, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। मैं खुद भी वही कलमा पढ़ता हूं जो आपकी जुबान से निकलता है। सब बरसों तक सरकार गरीब नवाज की खिदमत किया और खिलाफत से भी सरफराज की। सरकार गरीब नवाज मुरीद भी बनाए और खिलाफत से भी सरफराज किए। ये औलिया कामिलीन के आस्थाने हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, दीन जो फैला है, इस्लाम जो फैला है, आपको ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि आज का नौजवान ये समझता है कि गूगल से हमारे पास दीन आ गया है, इंटरनेट से दीन आ गया है। पता नहीं कैसे कैसे जोकर आ गए हैं इंटरनेट पर, नौजवान उनके फिदाई बन गए। क्या रेफरेंस देता है, क्या नंबर बोलता है। वो इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है। तुम इंजीनियरों के दीन पर हो कि गरीब नवाज के दीन पर हो? दीन प्लम्बर से, इंजीनियर से नहीं आया है। दीन आया है तो अफजल बयाबानी जैसे बुजुर्गों से आया है। दीन आया है तो ख्वाजा दक्कन से आया है। सुभान अल्लाह। हमारे पास दीन आया। अरे इनको तो पेशाब का सलीका नहीं मालूम, जो दीन सिखाने के नाम पर बैठे हुए हैं। उन्हें किस चीज का सलीका है? ये औलिया पर भौंकने वाले लोग, आस्थानों की बेहुरमती करने वाले लोग, वो दीन के पैरोकार हो सकते हैं? दीन के अलंबरदार हो सकते हैं? मैं नौजवानों से कहता हूं, तुम्हें क्या हो गया? हर चीज को गूगल पे क्यों देखते हो? हर चीज को। मैंने अभी एक फतवा पढ़ा, बहुत बड़ा मुझे अच्छा भी लगा। जामिया अजहर मिस्र ने ये फतवा दिया, 4-5 दिन पहले की बात। एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज बोल रहा है, हर चीज, सब की नौकरियां भी खा रहा है। जो बोलो सब, असाइनमेंट पूरे, वकालत के केस डाल दो वो पूरे, प्रिस्क्रिप्शन डाल दो तो डॉक्टर की सारी बातें बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। अरे नकली आदमी भी बन के बात कर रहा है। ऐसे में एक सवाल आया है कि एआई से कुरान की कोई आयत पढ़ करके उससे कहें इसकी तफसीर बोल, तो वो तफसीर कह रहा है, तफसीर बोल रहा है, क्योंकि जितनी लोडेड है उतनी तो कहेगा, जितना बताया गया वो सब बताएगा। लेकिन फतवा ये आया कि कुरान की आयत एआई से पूछ करके तफसीर हासिल करना जायज नहीं। इसको यहीं पर रोक दिया गया है। यही से मैं समझाना चाहता हूं, हर चीज वहां से हासिल करने वाली नहीं होती जो आप वहां से ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, तमीज ही नहीं कर सकते, तो कैसे तुम दीन वहां से हासिल करोगे? हमारे बुजुर्गों ने दीन जो हासिल किया, कैसे हासिल किया? बायजीद बुस्तामी की माँ है, बच्चे को लेकर के आई उस्ताद के पास, कहा इसको अपने पास रख लीजिए, दीन सिखाइए। कहा आप खुद भी आलिमा हैं, आप सिखाएं। कहा हम चाहते हैं कि बुजुर्गों से जो चला है वो मेरे बेटे के अंदर आ है। खुद सिखा सकती, उस्ताद के पास ले जाकर के रखती हैं। दीन सिखाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए। बायजीद बुस्तामी की माँ
استاد سے یہ بھی کہہ کے آتی ہے میرا بیٹا میرے بغیر سوتا نہیں، اکلوتا بیٹا ہے اور اس کو میری عادت لگی ہوئی ہے، چاہے کچھ بھی بہانہ کرے گھر مت بھیجنا، نہیں تو اس کی تعلیم میں فرق پڑ جائے گا۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے۔ دن گزرے، 2 دن، ہمیں پتہ ہے مدرسوں میں جب لے جا کر کے ہمیں شروع میں بھیجا جاتا تھا کتنے دن تک رو رو کر کے گزارتے تھے، ماں یاد آئے، باپ یاد آئے، بھائی یاد آئے، بہنیں یاد آئے، بہت یہ سارے حالات، اور کتنے تو بچے اسی لیے بھاگ چلے جاتے ہیں، رک بھی نہیں پاتے۔ بایزید بسطامی پڑھتے رہے، 8 دن گزرے تھے، 8 دن گزرے، توجہ چاہتا ہوں، استاد سے کہا کہ مجھے ماں سے ملنا ہے، چھٹی دے دیجئے۔ استاد نے ایسا کر دیا کہ یہ چھٹی ملے ہی نہیں اس کو۔ قرآن یاد کر رہا ہے، روزانہ 1 صفحہ سناتا تھا، تو انہوں نے کہا 8 صفحے سنا دے گا تو چھٹی، 8 صفحے قرآن سنا دے چھٹی ہے۔ وہ بایزید بسطامی تھے، گئے لگن کے ساتھ پڑھے، 2-4 گھنٹوں میں ہی آئے، استاد سے کہا مجھے چھٹی دیجیے۔ استاد نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کیا کہا؟ کہا حضور 8 صفحے یاد کر چکا ہوں، سن لیجیے۔ اب استاد دنگ رہ گئے کہ یہ بچہ جو تھوڑا سا سناتا ہے وہ اتنا قرآن کیسے یاد کیا؟ سننے لگے تو سب سنا دیا۔ اب ان کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا تھا بچے کو روکنے کا۔ کہا جا چھٹی ہے جا کے آ، لیکن شام سے پہلے آ جانا۔ ادھر استاد نے بھیجا تھا، بایزید گھر گئے، ماں کا دروازہ بند تھا، گھر کا دروازہ بند تھا، کھٹکھٹایا، جب گھر سے قریب ہو رہے تھے دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ جس گھر میں ان کی آنکھیں کھلی، ماں کو دیکھا ہے، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا ماں تیرا بایزید آیا ہے۔ تو ماں نے فوراً کیا کہا کون بایزید؟ کون بایزید؟ ماں اپنے بیٹے سے ایسے پوچھ سکتی ہے؟ ماں اگر اپنے بیٹے کا نام یاد نہ رکھے تو پھر کون یاد رکھتا ہے؟ بایزید نے کہا ماں تیرا بیٹا۔ ماں نے کہا میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اللہ کو دے دیا، اب میرا کوئی بیٹا نہیں، میرا ایک تھا میں نے اسے دے دیا ہے اللہ کی راہ میں دین کے لیے، میرا اب کوئی ہے نہیں۔ بایزید دروازہ نہیں کھولا، بغیر ماں سے ملاقات کیے واپس پھر استاد کے پاس آ گئے۔ زندگی پوری بیت گئی، پڑھتے رہے، ایک دن خبر آئی کہ بایزید کی ماں کا انتقال ہو چکا، سیدھے جنازے میں جانا ہوا۔ یہ دین سکھانے کا نظام ہمارے بزرگوں کا تھا، لے جا کر کے انہوں نے ایرے غیرے نتو کھیرے کے پاس نہیں کہا کہ یہاں سے دین لے لے، یہاں سے دین لے لے، دین ہمارے پاس بزرگوں سے ہی ہو کر کے آیا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ تلقین کر کے جاؤ دین وہی صحیح ہے جو اولیاء کے آستانے سے ہو کر کے آیا ہے، جو اولیاء کاملین کے سلاسل سے ہو کر کے آیا ہے۔ ہم سنی ہیں، چاہے جو بھی جتنی آلوچنا کرے ہماری، ہم اپنا دروازہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت اب ماڈرن زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، اب وہ پرانے خیالات سے نکلنا چاہیے۔ ان کو کیا پتا پرانے خیالات سے نکلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا تھا ایک دانشور امریکہ کی ترقیوں پر فریفتہ تھے، مغرب کے دلدادہ تھے۔ اس دانشور کی ایک بات میں بتا رہا ہوں، بڑا مفکر ہے، سائنسدان ہے، اس نے تصورات میں ایک کتاب لکھی، کہا میں مغرب کی بہت ساری ترقیات پر بالکل ایسا تھا کہ دل دے بیٹھتا، جان دے بیٹھتا۔ یہ کہاں سے کہاں کو پہنچ گئے، چاند میں پہنچ گئے، انہوں نے سورج کی کرنوں کو قید کر لیا ہے، زمین کا سیال مادہ نکال کر نہ جانے کیا کیا کیمیکل بنا دیے، بولتا ہوا آلہ بنا دیا، سب ترقیاں کر لی ہیں۔ ایک بار چل کر کے دیکھتے ہیں یہ گنبد خضرا کی ترقی کیا ہے، گنبد خضرا کی ترقی کیا ہے۔ وہ مفکر کہتا ہے عالم تصور میں گنبد خضرا کے پاس گیا اور کہا اے مکین گنبد خضرا تیرا بڑا بول بالا ہے، تیرا بڑا بول بالا ہے، دنیا میں تیری ترقیوں کے بہت چرچے ہیں، مجھے بتا کیا امریکہ نے، رشیا نے جو ساری ترقیاں کی ہیں، تیرے آستانے سے بھی کوئی ترقی ہوئی ہے؟ آواز آئی آنکھ بند کر ایک ترقی تجھے دکھاتا ہوں، آنکھ بند کر تجھے ترقی دکھاتا ہوں۔ عالم تصور میں اس مفکر نے لکھا ہے اور کہتا ہے میں نے آنکھ بند کی، تاریخ دکھائی جا رہی تھی، ایک باب پر جا کر رک گیا تاریخ میں، وہاں پر 2 لوگوں کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، یہ
मुफक्किर कहता है मैं रुक गया तारीख देखते हुए। वाकया लिखा हुआ था उस तारीख में। क्या लिखा हुआ था? एक नौजवान हसीन चेहरे वाला मस्जिद नबवी में आता है, मस्जिद नबवी में आता है और एक बुजुर्ग सफेद कपड़ों में बैठे हुए हैं। आने वाला नौजवान बुजुर्ग के पास आया और कहा आपके पीछे चलने आया हूं। बुजुर्ग ने कहा ठीक है आजा, मेरे पीछे चलने आया है। अब सुनो, इस मुफक्किर ने उंगली रख करके पूछा बताओ तारीख के औराक ये दोनों हैं कौन? ये कौन है? ये जवान कौन है? ये बूढ़ा कौन है? तारीख ने बताया ये जो बुजुर्ग बैठा है ये उस्मान हारूनी है और आने वाला जवान मोइनुद्दीन चिश्ती है। पूछा कि क्या है तारीख में, क्या हुआ? तारीख में क्या हुआ? सुनो, उस मुफक्किर ने देखा बुजुर्ग ये कहता है उस नौजवान से बेटा आसमान की तरफ देख क्या दिखता है। नौजवान ने देखा और कहा आसमान दिखता है और कुछ भी नहीं। फिर कहा जमीन की तरफ देख और क्या दिखता है। नौजवान मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा जमीन दिखती और कुछ भी नहीं। करीब बुलाया और अपनी दो उंगलियां गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की आंखों पर रख दिया और कहा अब आसमान की तरफ देख और बता क्या दिखता है। मेरे दो उंगलियों के कमान के दरमियान से जानिबे आसमान देख, क्या दिखता है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने आंखों को देखा दो उंगलियों के कमान के बीच से। किसके? उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी जो पीरो मुर्शिद है, उनकी उंगलियों के कमान के बीच से देखने लगे और फिर पुकार कर कहा हुजूर पहला आसमान भी दिख रहा है, दूसरा और तीसरा भी दिख रहा है, चौथा और पांचवा भी दिख रहा है, छठा और सातवां भी दिख रहा है, यही नहीं अर्शे खुदा तक दिख रहा है। दो उंगलियों के बीच से अर्शे खुदा तक दिख रहा है। कहा जमीन की तरफ देख। जमीन की तरफ देखा तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने पुकार कर कहा जमीन के सातों तबक ही नहीं तहतुस सरा तक दिख रहा है। बस ये मंजर देखा उस मुफक्किर को गुंबद खजरा से आवाज आई बंद कर, बंद कर। अब ये तारीख देख लिया, एक बुजुर्ग को एक जवान को, उठ और जा। पूरे अमेरिका में रशिया में तेरे तरक्की याफ्ता दौर में एक ऐसा इंसान ला करके दिखा जिसके दो उंगलियों के बीच से ऊपर देखें तो अर्शे खुदा दिखे और नीचे देखें तो तहतुस सरा दिखे। वो घबराया हुआ निकला, कहा हमारे यहां तरक्की तो मटेरियल की है, इंसान की कहां है? सारी तरक्की, अरे इंसानों ने इस पे मेहनत किया, लोहे पर इसको माइक बना दिया, मेटल पर तरक्की किया, कंप्यूटर बना दिया, मेटल पर काम किया है, प्लेन बना दिया। सारे तो मेटल की तरक्की है, लोहे की तरक्की है। मोबाइल किस चीज का है तुम्हारा? ये जिन धातों से बना उन धातों की तरक्की है। तेरी क्या तरक्की है? तेरी तरक्की होती तो आज गरीब फांसी लगाकर मर नहीं रहा होता। तेरी तरक्की अगर होती तो तू मां बहनों की इज्जतों पर उंगलियां नहीं उठा रहा होता। तेरी तरक्की अगर हुई होती तो तू नाजायज और हराम कामों में दिनों रात नहीं गुजार रहा होता। मेटल की तरक्की की है दुनिया ने, पूरी दुनिया ने मिलकर मेटल की तरक्की की है और वाहिद वो दरसगाह है गुंबद खजरा जहां मेटल की नहीं इंसान की तरक्की कराई जाती है। ये वो आस्थाने हैं। हो सकता है यहां आने वाले फकीर दिखते हों, दुर्वेश दिखते हों, इनके आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है, ये झोलियां लेकर के घूमने वाले दुर्वेश। लेकिन मेरे अजीजों वही शेर फिर मैं पढ़ता हूं, न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, अरे यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाँ, वैसे औलिया के आस्थानों से लगे हुए दुर्वेश दिखते हैं। अभी हमारे गुलाम अफजल बयाबानी साहब, ये तो सिर्फ ऊपर से दिखते नहीं, अंदर से हैं भी। 300 भैंसें जिसके पास रह पल रही हो, नारे तकबीर। तबारक व तआला ने बेहिसाब जो दुनियावी मामलात अता किए हैं, ये इसलिए नहीं है कि सियासी जमातों से हासिल किया हुआ, ये औलिया इकराम की खिदमत का सिला है। मेरे अजीजों, आस्थानों की बरकत है। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि इन औलिया कामिलीन के यहां दुर्वेशी सिखाई तो जाती है, लेकिन अंदर से पावरफुल बनाया जाता है, अंदर से पावरफुल बनाया जाता है। यहां पर मेटल की नहीं इंसान की तरक्की कराई जाती है। बारगाह मुस्तफा में क्या हुआ था? लोग आज सवाल अगर करें
کہ اسلام نے کیا سکھایا ہے. ایک مغرب دل دادا حضرت علامہ مفتی شریف القمجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں میں نے سنا تھا کسی بڑے یا ان کا ہے یا دوسرے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا ارے مولانا ابھی بھی بخاری پڑھا رہے ہو؟ امریکہ چاند میں چلا گیا، رشیا زمین میں اندر چلا گیا، کہاں سے کہاں ترقی کرا لیا، اور تم تو بخاری ہی پڑھ رہے ہو ابھی. تو بخاری پڑھانے والے محدث نے کہا تھا وہ تو چاند میں گیا، وہ زمین میں گیا، تو بیچ میں کھڑا رہ گیا اور بخاری پر سوال کرتا رہ گیا. تجھے سوال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. بخاری شریف پڑھتے ہوئے جو لوگ آگے گئے ہیں میرے عزیزوں، لوگ دنیا میں کامیابی کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ ایسے ترقی کی چیزیں بنانا چاہیے تبھی وہ کامیاب ہے. سائنٹسٹ بن جائے، میزائل بنا دیا بہت کامیاب، میزائل بنانے والا کامیاب، بارود بنانے والا کامیاب. دنیا کا یہی تو ہے کانسیپٹ ابھی، جو پوری دنیا کو تباہ کرنے والے آلے بنا کر کے دے گا وہ کامیاب. کس نے بنایا؟ ارے اس نے بنایا ہے، اس نے وہ ڈوم بنایا ہے، اس نے وہ میزائل بنایا، اس نے راکٹ بنایا، پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے والے آلے جو بنایا. دنیا سمجھ رہی ہو بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں، بٹن بناؤ تو راکھ میں بدل جائے. یہ ترقی ہے؟ ترقی یہ نہیں ہے. ترقی ان اولیاء کاملین نے کی ہے جو گرتے ہوئی قوموں کے اندر صرف اپنے ایک کلمہ طیبہ سے پورا منور کر دیا ہے، ان کے دلوں کو روشن کر کے رکھا ہے. تباہ و برباد کرنے والے آلے بنانے والا آدمی ترقی یافتہ نہیں. انسان کو انسانیت سکھانے والا وہ اللہ کا ولی، وہ ترقی یافتہ ہے، وہ بہت اونچائی پر پہنچا ہوا ہے. اسی لیے جنید بغدادی نے کیا کہا تھا؟ ابھی صاحب سجادہ نے ایک بات کہی نا کہ ہم کینچی والے لوگ نہیں، سوئی دھاگے والے لوگ ہیں، پھاڑنے والے کاٹنے والے لوگ نہیں ہیں، سلنے والے جوڑنے والے لوگ ہیں. بہت ساری چیزیں میں بھی سن کر کے آیا تھا. افضل بیابانی صاحب وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، کوئی بھی کچھ لایا تو کیا تم نے صاحب معاملہ سے بات کیا؟ صاحب معاملہ سے بات کیا؟ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں پھیلائی میرے تقریر میں آنے سے پہلے. حالانکہ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی پوچھا نہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا. شاید میرا آنے کا مقصد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس میرے عزیزو یہ پانی میں ایک بچھو ڈوب رہا تھا، پانی کا بچھو نہیں تھا، ڈوب رہا تھا. آپ نے بچھو کو انگلی سے اٹھایا کہ باہر ڈال دوں، ڈوب جائے گا، مر جائے گا. تو جیسے ہی اٹھایا بچھو نے ڈنک مار دیا. اور بچھو کا ڈنک آسان نہیں ہے، تڑپتا ہے آدمی. آپ نے ہاتھ جھٹک دیا، پھر وہ ڈوبنے لگا تو آپ نے دوبارہ اس کو اٹھایا، پھر ڈنک مار دیا، پھر آپ نے ہاتھ جھٹک دیا. تیسری بار اس کی ڈنک کو ہی پکڑا اور اٹھا کر کے پانی سے باہر پھینک دیا. وہ مٹی میں چلتا ہوا نکل گیا. ڈنک تو مارا تھا. مرید نے کہا سرکار جنید بغدادی سے کہ وہ موذی جانور ہے، ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو پھر اٹھا رہے ہو. جنید بغدادی نے کہا وہ بچھو ہے، ڈنک مارنا اس کی فطرت ہے، وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے، اور ہم اللہ والے ہیں، مدد کرنا ہماری فطرت ہے، ہم اپنی فطرت پر عمل کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مدد کرنا ہماری فطرت ہے، ہم مدد کر رہے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو یہ یہاں سے کانسیپٹ لے کر کے جاؤ اولیاء کے آستانے سے، اولیاء کے آستانوں سے. مجھے بڑی خوشی اس بات کی بھی ہے کہ یہاں لنگر روزانہ چلتا ہے، ہر ایک کو کھلایا جاتا ہے. یہی اولیاء اکرام کا طور طریقہ تھا. غوث پاک نے فرمایا میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، 2 نیکیوں سے زیادہ محبوب اللہ کیا مجھے نہیں نظر آئی. غوث پاک کے آستانے پر بھی یہ موجود ہے. غوث پاک کہتے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، 2 نیکیاں مجھے لگیں. پوچھا کون سی؟ کہا ایک ننگوں کو کپڑا پہنانا، دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلانا. غوث پاک نے فرمایا، اور اسی وجہ سے 1000 سال ہو گئے غوث پاک کا لنگر آج بھی چل رہا ہے. ایک اور بات میں بتا دوں، کاٹنے اور اس کی بات آپ نے سن لی جوڑنے کی. اسی طرح سے
تمہارا مقصد جینے کا کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت شفیق بلخی بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے زمانے کے بزرگ ہیں ابراہیم بن ادھم۔ ابراہیم بن ادھم راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا جنگل میں ایک لومڑی کو، اس کے چاروں پیر کٹے ہوئے ہیں، یعنی سمجھ لو 2 ہاتھ اور 2 پیر اگر سب کٹے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتی، خالی دھڑ ہے لیکن ہڈی کٹی ہے، تازہ ہے۔ ارے جو چل نہیں سکتی پھر نہیں سکتی اس کو تو مرنے کی کگار پر ہونا چاہیے، ہڈیاں نکل جانی چاہیے، لیکن وہ ہڈی کٹی ہے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اس کے صحت مند ہونے کا راز کیا ہے؟ یہ کیسے اتنی صحت مند جی رہی ہے؟ کہتے ہیں دور کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے، اللہ اکبر، نظام قدرت دیکھو، ایک کوا اپنے منہ میں روٹی لے کر آتا ہے، اس لومڑی کو کھلا کے جاتا ہے۔ ہر گھنٹے پہ کوا آتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر آتا ہے، اس لومڑی کے منہ میں ڈال کے جاتا ہے۔ یہ لومڑی اٹھ بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، لیکن کوا آ کر کھلا رہا ہے، جا رہا ہے، کھلا رہا ہے، جا رہا ہے۔ رب کا نظام۔ اب توجہ، ابراہیم بن ادھم نے دیکھا یہ جانور معذور ہے، اس کو جب رحمان میرا کھلا سکتا ہے، میں اشرف المخلوقات ہوں، میرا رب مجھے کیسے نہیں کھلا سکتا؟ یقیناً کھلائے گا۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ ہاں، لیکن ساتھ میں دیکھو ابراہیم بن ادھم نے کیا کیا۔ اسی دن جا کر کے زنجیروں سے اپنے ہاتھ باندھ لیے، پیروں کو بھی باندھ لیا رسی سے، اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لیٹ گئے، سو گئے کہ مجھے بھی کوا کے کھلائے گا۔ کوئی کوا صبح سے شام تک آیا نہیں، بھوکے رہ گئے۔ دوسرا دن آیا، کوئی کوا نہیں، کوئی چونٹی بھی نہیں، وہاں کھلایا جا رہا ہے، یہاں نہیں کھلایا جا رہا ہے۔ تیسرا دن آیا، لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ ابراہیم بن ادھم اپنے آپ کو باندھ کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ شفیق بلخی گزر رہے تھے، بڑے بزرگ، لوگوں نے ان سے کہا ابراہیم بن ادھم کا حال دیکھیں، وہ زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھ کر کے پڑے ہیں جنگل میں۔ آپ آئے، کہا ابراہیم کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا 3 دن پہلے میں نے ایک ماجرا دیکھا، ایک لومڑی جس کے چاروں پیر کٹے ہیں، ہر گھنٹے پر کوا اسے روٹیاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کر کھلاتا ہے، جاتا ہے، وہ ہٹی کٹی ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں تو پھر میں نے بھی اپنے ہاتھ پیر باندھ لیے کہ اللہ مجھے کیسے نہیں کھلائے گا۔ تو پہلا جواب تو شفیق بلخی کا کیا تھا؟ توجہ، پہلا جواب تو یہ تھا، کہا ابراہیم وہ خدا ہے اور تو بندہ ہے، امتحان نہیں لے سکتا۔ اس کا امتحان لینے کے لیے کہ کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا، ارے اس کی مرضی ہو تو 70 دروازوں کے اندر بھی کھلائے گا، تم اس کے اوپر واجب نہیں کر سکتے۔ پہلا جواب تو یہ۔ دوسرا جو بہترین ہے تصوف کے باب میں، اولیاء کا مشن، بیابانی مشن، جو جواب شفیق بلخی نے دیا، توجہ، ابراہیم بن ادھم سے کہا اے ابراہیم تم نے لومڑی کو دیکھا چاروں پیر سے کٹی ہوئی اور ایک کوا اس میں لا کر ہر گھنٹے پر روٹی کھلا رہا ہے، یہ دیکھ کر کے تم نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا۔ کاش، اے کاش ابراہیم تو نے لومڑی کو دیکھا اور لومڑی بننے کی کوشش کیا، کاش وہ کوا بن جاتا جو معذوروں کو کھلا رہا ہے۔ وہ کوا بننے کی کوشش کرتا جو معذوروں کو کھلا رہا ہے، تو ہٹا کٹا ہو کر لومڑی بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے تجھے طاقت دیا ہے تو معذوروں کو کھلا، اور جب تیرے پاس کچھ نہ ہو تو پھر رحمان ہر دروازہ تیرے لیے کھولے گا۔ یہ اولیاء کا مشن ہے میرے عزیزوں، یہ آستانوں کا مشن ہے، دوسروں کی مدد کرنا، اور خاص طور پر ٹانگ کھینچنے والی جو عادتیں ہیں، ایک دوسرے کو کھینچنا، اولیاء کے مسلک میں کبھی نہیں رہا، کبھی نہیں رہا۔ سب سے پہلے وہ دلوں کو پاک کرتے ہیں حسد سے اور کینے سے، بغض اور عداوت سے، دوسروں کے لیے اپنے دلوں میں کینہ بھرا رہنا۔ اور اسی لیے شب برات بھی گزر گئی، آپ کی پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی، ایک مشرک کی اور ایک کہا کینہ رکھنے والے کی۔ مشاحن، جو دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، اس کی آج کی رات بھی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ شب برات کے متعلق کہا گیا۔ تو یہ جو ماحول ہے، اولیاء کے آستانوں سے ہمیں اخلاق سکھائے گئے تھے، آج ادب نکلتا جا رہا ہے۔ میں اکثر کل سے یہ کہہ رہا ہوں، مولانا سے بھی یہ کہہ رہا ہوں،
جہاں جا رہے ہیں یہ سیلفیاں کیا ہیں، یہ فوٹو کیا ہے، یہ محفلوں کا ادب، یہ رونق سب ختم ہونے آ گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب کر رہے ہیں، اور اسی وقت حضور نے مسجد میں یہ کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جمعہ کا دن ہے، حضور مسجد میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، وہ راستے سے آ رہے تھے، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں تھے، ان کے کانوں میں حضور کی آواز آئی، وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے، مسجد نہیں پہنچے، راستے میں ہی بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ایسے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جانے لگے۔ لوگوں نے کہا وہ تو رسول اللہ نے مسجد میں پکارا ہے، مسجد والے اندر جو ہے بیٹھ جاؤ، آپ یہاں راستے پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں حضور کی بات میرے کانوں پہ پڑ گئی تو مجھے عمل واجب ہو گیا، اگر اس کے بعد بھی میں کھڑا رہتا کہیں غداروں میں میرا نام نہ آ جائے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو ادب تھا، یہی ادب اولیاء کاملین نے اپنا مسلک بنا دیا تھا، اپنا مسلک بنا دیا تھا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے علاقے کے درویش بابا تھے، شیموگا علاقہ ہے کرناٹک میں، ان کے صحبت میں کئی مہینوں گزارے۔ حضور بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بحر العلوم جن کو کہا جاتا ہے، وہ مفتی درویش بابا کے آستانے پر فتویٰ لکھنے کے لیے تھے، بڑے مفتی، اور ایک درویش کے آستانے پر فتویٰ لکھنے کے لیے بیٹھے تھے۔ 6 مہینے وہاں گزارے بحر العلوم نے۔ میرے والد اس کے عینی شاہد، وہ کہتے ہیں ایک بار ایک بڑا سیٹھ آدمی آیا، پیسے والا آدمی تھا، درویش بابا کا مرید تھا، وہ آیا اور جو تپائیاں رکھی ہوتی ہیں نا، ہم تو جو مولوی حضرات ہیں وہ نیچے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، تپائی جو ٹیبل رکھے ہوتے ہیں، اس نے اس کو پھلانگ کر کے جلدی سے درویش بابا سے ملنے کی تمنا کی، کیونکہ حضرت روم میں تھے، اور بحر العلوم مفتی عبد المنان بیٹھے ہوئے نہیں تھے، درسگاہ میں نہیں تھے، وہ تو اپنے کمرے میں تھے، لیکن ان کا گدا بچھا ہوا اور ٹیبل لگی ہوئی تھی، اس کو وہ پھلاند کر کے آیا۔ میرے والد فرماتے ہیں درویش بابا نے اس کو پکڑ لیا اور کہا تو نے جو آج بدتمیزی کی ہے، تو ہوگا بہت بڑا مالدار اپنے گھر کا، سیٹ ہوگا اپنے گھر کا، تیرے پائجامے کا کونا بھی اگر اس کو لگ گیا نا تو میں تجھے اپنے آس پاس کہیں پھٹکنے بھی نہیں دوں گا، کیونکہ وہ ایک عالم دین کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تجھے پتا ہے حدیث رسول ہے، قیامت کے دن میرے آقا نے فرمایا شہیدوں کے خون اور مفتی کے قلم کی سیاہی سے تولی جائے گی، ایک فقیہ کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی، یہ حدیث پاک ہے۔ اور میرے والد فرماتے ہیں اس سیٹھ کو رات کے 11 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک وہ کھڑے ہو کر کے بتاتے رہے، کھڑے ہو کر ڈانٹتے رہے، میں کہا 6 گھنٹے، کہا ان کا معمولی ایسا تھا، ایک بے ادبی دیکھتے تو 6 گھنٹے لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ یہ ہم بزرگوں کے آستانوں سے سیکھے ہوئے، یہ ہماری قوم کو آج کیا ہو گیا ہے، آتے ہیں کمر میں ہاتھ ڈال کر کے سیلفی لینا چاہتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال کر کے علماء کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سنیوں کا یہ ماحول نہیں ہو سکتا، سنی تو مشہور ہی تھا ادب میں۔ ہم کو جو دنیا ٹانٹ مارتی ہے کس بارے میں مارتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ادب کرتے ہیں، ہم کو ادب میں ہی دنیا پہچانتی ہے۔ قرآن کا ادب کرنے والے ہم لوگ ہیں، نبی پاک کا نام آئے تو انگوٹے چومنے والے ہم لوگ ہیں، اولیاء کاملین سے وابستہ کوئی چیز ہو تو اسے زمین پر رکھنے نہیں دیتے، چوم کر اوپر رکھ دیتے ہیں۔ یہ سنیوں کے گھروں میں ماحول ہے یا نہیں؟ ارے فاتحہ بھی اگر ہمارے گھر میں ہو جائے شیرنی کا ادب کرتے ہیں، یہ سنیوں کیا ہے؟ تو جو قوم ادب میں تھی وہ آج بے ادب کیوں ہو رہی ہے جلسوں میں؟ اس چیز کا خیال رکھو، اولیاء کاملین کے آستانوں سے ادب سیکھو۔ بس اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آخری یہ بات عرض کروں گا، ان اولیاء کا مشن کیا تھا؟ یہ آئے دنیا میں، یہ حلقے بنانے نہیں آئے تھے، یہ چیلے بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ آئے تھے، ان کا ایک کلمہ میں آپ کو بتا دوں، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، کہا کہ لوگ آپ کو بہت چاہتے کیوں ہیں؟ آج لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں آپ کی طرف۔ مولانا روم نے کیا کہا؟ ہماری حیثیت ایسی ہے جیسے ہاتھ میں شیشے کا ایک ٹکڑا،
दिन के उजाले में शीशे के टुकड़े को दीवार पर इधर उधर कहीं पर भी आप घुमाओ, शीशे की रोशनी जाती है कि नहीं जाती? दीवारों पर शीशे की रोशनी जाती है। तो मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं वो शीशे की रोशनी, हम भी बचपन में खेलते थे, आप भी खेलते रहे होंगे, शीशे का टुकड़ा लेकर दिन में आप ऐसे सूरज को दिखाते और फिर दीवारों को उजाला करते रहते, उसकी एक रोशनी पड़ती है। मौलाना रोम फरमाते हैं और जो शीशे के टुकड़े से दीवारों पर और पत्थरों पर रोशनी पड़ती है वो शीशे की नहीं होती, वो सूरज की होती, शीशे की नहीं है, वो सूरज की है। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, ये औलिया कामिलीन, ये उलमाए सालिहीन, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती। ये बात करते हैं मुस्तफा की, चमक वहां से पड़ती है और ये जिस तरफ घूमते हैं हर जगह रोशन होती है, हर जगह रोशन होती है। ये कहां से आई हुई रोशनी? उसी आफताब रिसालत से, उसी मोहम्मद अरबी के आस्थाने से। इसीलिए इन आस्थानों का एक ही मिशन है, एक ही मिशन है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यह औलिया का मिशन है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इश्क रिसालत ना हो तो मेरे अजीजों कोई किसी वली का अदब भी नहीं कर सकता। औलिया के आस्थानों पर आज जो सज्जादगान है, मैं बड़े अदब के साथ इनकी बारगाह में अर्ज करता हूं कि इनका जो मिशन है वो बहुत बड़ा मिशन है। गरीब नवाज का, निजामुद्दीन औलिया का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, ख्वाजा दक्कन का, इनके जो सलालत मौजूद है, इनके जो आस्थाने मौजूद है, नसब मौजूद है, ये सब का सब मिशन एक ही है, नामूस रिसालत की हिफाजत। सबका मिशन ये की है, नामूस रिसालत की हिफाजत। यानी हुजूर की इज्जत की बात करो तो तुम्हारी इज्जत की जाएगी, और अगर हुजूर की इज्जत पर तुम सीरियस नहीं हो तो एक बात याद रखो, इमाम गजाली कहते हैं कल को वो दिन आएगा कि तुम्हारी माँ और बहनों को बाजार में नीलाम किया जाएगा, उस वक्त तुम अपनी माँ बहनों की इज्जत भी नहीं बचा सकोगे। अगर हुजूर की इज्जत के लिए सीरियस नहीं तो तुम अपने घर की भी इज्जत नहीं बचा सकोगे। इसीलिए आओ उस मिशन पर कि हमें, हमारी हैसियत क्या है, हमें दुनिया पहचानती है तो मेरे नबी के नाम से पहचानती है। आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ा, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, नाम उनका है। अगर ये अलग कर दिया जाए तो हम चलती फिरती लाशें हैं। दुनिया हमें हुजूर के नाम से समझती है, पहचानती है, गुलाम मुस्तफ़ा समझकर। अगर चंद कौमों में डर भी है तो वो डर भी उसी से वाबस्ता है, क्योंकि मोहम्मद अरबी के गुलामों को दुनिया ने देखा है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा है दुनिया पहचानती है, 313 निकले थे और सबके बखी उधेड़ देते थे। दिन भर फाका करने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं, एक खजूर की गुठली पर 10-10 सहाबा खा करके गुजारा करते। लेकिन वो जब मदीने से निकलते थे तो रोम की हुकूमत भी कांपती थी, ईरान की हुकूमत भी कांपती थी। उनको घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले मोहम्मद अरबी के ये गुलाम हैं, दुनिया को पता है, इन्हें पता है। और आज भी ये मौजूद कौम उसी कौम की वारिस है। अल्लाह तबारक व तआला कुत्तों को भी हिदायत अता फरमाए और शेरों को जागने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम मोहम्मद अरबी के शेरों को उसी तरह जिंदा रखे जैसे खालिद बिन वलीद को रखा। हैदर कर्रार के बाजुओं की ताकत अता हो और शहाबुद्दीन गौरी की और सलाहुद्दीन अय्यूबी की फिक्रें हमारी कौम में बेदार हो और खड़े हो जाओ और ये कहो, ये कह करके कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हेलो मौलाना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاردہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سابقا نورہ وآخرا ظہورہ ورحمت للعالمین وجودہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ربنا تقبل من الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد.